بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 183 اور اس سبق میں ہم کتاب الظہار یہ پڑھ رہے ہیں۔ ظہار یہ عنوان سے آپ دیکھ لیں کہ بیوی کو اپنی محارم کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو ظہار کہتے ہیں۔ تو اس سے متعلق اس کی تعریف، خارجی مفہوم، اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طریقے سے اگر تشبیہ دے دیتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا، اور اس کے بعد کیا طلاق واقع ہوگی نہیں ہوگی، اگر وہ دوبارہ بیوی کے پاس آنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے آئے گا، کچھ کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس سے متعلق یہ ساری تفصیل اس سبق میں بھی ہوگی اور اس کے بعد اگلے سبق نمبر 184 میں بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو ظہار کا جو خارجی مفہوم ہے وہ آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ لغت میں تو پیٹھ کو کہتے ہیں، ظہر سے ہے، ظہر، اور شرعی اس کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو محرم عورت کی پیٹھ سے تشبیہ دینا، چاہے وہ محرم عورت والدہ ہو، بہن ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، نانی ہو، یعنی جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک عورت کے ساتھ اس کے کسی جسم کے حصے کے ساتھ، جس سے پورا جسم مراد لیا جا سکتا ہو، یا اس کے پورے جسم کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ تو میرے لیے اس طرح کی ہے جس طریقے سے میری ماں ہے، یا تیری پیٹھ اس طرح ہے جس طریقے سے میری ماں کی پیٹھ ہے، یا تیری شرمگاہ میرے لیے اس طرح جس طرح میری ماں کی شرمگاہ ہے، یا اس طریقے سے وہ اس کو تشبیہ دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ماں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ محرم ہے اور انسان پر وہ حرام ہوتی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بہن ہے۔ تو جب اس طرح کی عورتوں کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے گا تو اس مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو بیوی نہیں بنانا چاہ رہا، اس کو اس طرح کی حرمت یعنی اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے۔ تو یہ تو لفظ اگر وہ بول دے گا تو عورت تو اس کے اوپر وہ فی الحال کے لیے حرام ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ اس نے تشبیہ ایسی عورت کے ساتھ دی ہے کہ جو مشبہ بھی خود اس کے لیے حرام ہے۔ تو اب اس طرح کی جب وہ الفاظ وہ نکال دے گا تو دوبارہ بیوی اس کے لیے حلال ہونے کے لیے وہ کچھ پروسیس کرنا پڑے گا، اس نے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہوگا کہ وہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے گا۔ سب سے پہلے تو غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ نہیں ملا تو پھر لگاتار 2 مہینے روزے ہیں، اس میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد پھر اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے 2 وقت۔ تو 60 مسکینوں کو یا تو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا پھر اس کی بقدر ان کو صدقہ فطر کی بقدر ایک ایک مسکین کو دے دے۔ 60 مسکینوں کو ایک دن میں بھی دے سکتا ہے، یا ایک مسکین کو غریب کو 60 دن تک دیتا رہے۔ ایک غریب مسکین کو 60 صدقہ فطر کی بقدر ایک دن میں نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو پھر 60 دن تک اس کو تقسیم کر کے دے گا۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو لغوی معنی پھر ظہار کا یہ ہوگا کہ قول الرجل انت علیہ کا ظہر امی، انسان کا اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو یاد رکھیں اس میں یہ جو حرف تشبیہ ہے کاف، کا ظہر امی، یہ حرف تشبیہ اس میں بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی شرط ہے کہ تشبیہ دے، چاہے اپنی زبان میں کسی اور زبان میں بھی، وہ جیسے اردو ہے نا کہ تو میری ماں کی میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یا اس جیسی ہے، تو یہ جو دیکھیں جیسی یا طرح، یہ لفظ تشبیہ کے ہوتے ہیں۔ اور عربی میں کاف یہاں پہ جیسے مثل ہے، کاف ہے، تو یہ حرف تشبیہ ہوتے ہیں، تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ تشبیہ دے رہے۔ اگر اس کے مقابلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ تو ایسے ہے جیسے میری ماں، تو یہ تو ٹھیک ہے تشبیہ ہے، لیکن وہ بیوی کو ماں کہہ دیا، تشبیہ نہیں دیا لیکن کہا کہ ماں ہے، تو یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ تشبیہ نہیں دی اس نے۔
اصطلاحی معنی ہے جی عبارت عن تشبیہ المنکوحتی، اپنی منکوحہ کو تشبیہ دینا، بالمحرمتی، اپنی محرم عورت سے، علی سبیل التعبید، ہمیشہ کے لیے، یعنی جو محرم ہے اور کبھی بھی اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دینا اتفاقی طور پر، بنسب، یا تو نسب کو نفی کر دینا، او رضاعن، یا یہ کہ رضاعت، اچھا یہ جو بنسبن ہے اور رضاعن ہے اور سہریت، اس کو آپ اسی محرم کے ساتھ لگا دیں کہ وہ محرم جو عورت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ نسب کی وجہ سے ہے یا رضاعت کی وجہ سے ہے یا سہریت یعنی سسرالی رشتہ ہے، ان کی وجہ سے وہ اس کے اوپر حرام ہے۔ اس طرح کی عورت کے ساتھ اپنی منکوحہ کو تشبیہ دینا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو 28واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور اس میں یہ آیات ہیں، چونکہ اس نے بھی اس کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر لیا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو انہیں کچھ جواب نہیں دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اگر وہ پھر دوبارہ لوٹ کر آنا چاہتے ہیں زہار کرنے کے بعد، تو فرمایا کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، عورت کو چھونے سے پہلے وہ غلام آزاد کریں گے۔ یہ کفارہ جو ہے عورت کے قریب جانے سے پہلے ہے، پہلے وہ کفارہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد پھر عورت کے قریب جانا ہے۔ ذالکم توعدون بہ واللہ، فمن لم یجد، اور اگر کسی کو غلام نہیں ملتا تو فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتم، اس میں بھی یہی قید ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں گے، اور اس میں بھی عورت کے قریب جانے سے پہلے، عورت کو چھونے سے پہلے۔ اگر کسی کے پاس اس چیز کی استطاعت نہیں ہے، وہ روزے نہیں رکھتا، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکین، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کی قیمت دینی ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہ قید نہیں ہے کہ عورت کے قریب جانے سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے، اور یہاں پہ بھی اقتضاء الناس کے طور پر اور قیاس سے یہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اس میں بھی 60 مسکینوں کو کھانا وہ بھی عورت کے پاس جانے سے پہلے کھلانا چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس دوران پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کے اوپر قادر ہو جائے یا غلام آزاد کرنے پر قادر ہو جائے، تو پھر یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والی جو بات ہوگی یہ پھر کالعدم ہو جائے گی، پھر اس نے وہ اوپر والا جو سٹیج ہے روزے رکھنے والا یا غلام آزاد کرنے والا، پھر یہ کرنا ہوگا۔ تو اس لیے اس میں بھی بہتر ہے کہ ابھی تک عورت کے قریب نہ جائے، کیونکہ ان میں تو عورت کے قریب نہ جانے کی قید ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ بھی نہ جائے۔ تو یہ ہے جی ابو داؤد شریف میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جس میں تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے شوہر سے متعلق بات کرنے لگیں اور جھگڑا کرنے لگیں کہ یہ مجھے اس نے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کچھ بھی نہ فرمایا، لیکن یہ کہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری تفصیل سمجھا دی تھی۔ تو کتاب الزہار میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے زہار کے حکم پر، اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات ہوگی صور الزہار، زہار کی کچھ صورتیں ہوں گی، کچھ الفاظ ہوں گے، وہ ذکر کیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر کفارہ زہار اور اس کے احکام تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے، اور چوتھے نمبر پر خاتمۃ الباب ہوگا۔ آج کے سبق میں تو ہم بمشکل زہار کا حکم اور زہار کی کچھ صورتوں سے متعلق بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب، اور اس کے اندر جو تفصیل ہوگی انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے زہار کا حکم ہوگا، تو کتاب الزہار، اذا قال الزوج لامرأته، جب شوہر اپنی بیوی سے کہے انت علی کا ظہر امی، تو میرے لیے اس طرح جس طرح کہ میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے، فقد حرمت علیہ، تو یہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ تشبیہ اپنے ماں کے ساتھ دے دی ہے۔ لا یحل له وطئها ولا مسها، لہٰذا نہ اس کے ساتھ وطی حلال ہے، نہ اس کو چھونا حلال ہے، ولا تقبلها، نہ اس کے ساتھ نہ اس کو بوسہ دینا جائز ہے، حتی یکفر عن ظہارہ، یہاں تک کہ وہ زہار کا کفارہ ادا کر لے۔ اس کے بعد پھر چونکہ اب تشبیہ ایک ایسی عورت کے ساتھ دے دی ہے کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہی حرام ہے، تو لہٰذا اس تشبیہ کی وجہ سے مشبہ جو اس کی بیوی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا یہ حرام ہو جائے گا۔ فَإِن وَطِئَهَا، اگر وہ اس کے ساتھ وطی کر لیتا ہے، قبل ان یکفر، کفارہ ادا کرنے سے پہلے تو کیا یہ گنہگار ہو جائے گا؟ تو
تو فرماتے کہ ظاہر ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قید لگائی ہے کہ اگر اب بیوی کے پاس آنا چاہتا ہے تو پھر کفارہ پہلے ادا کرنا ہوگا۔ تو اس نے کفارے سے پہلے من قبل ان یتماسہ، اس سے پہلے اس نے اس کے ساتھ وطی کر لی، ہم بستری کر لی، تو استغفر اللہ، اللہ کا کے سامنے وہ استغفار کرے گا، ولا شیء علیہ، اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ گناہ کیا ہے توبہ کرنی ہے چونکہ بڑا گناہ ہے۔ ولا شیء علیہ غیر الکفارۃ الاولی، پہلے ہی کفارے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ ولا يعاود حتى يكفر، اس کے بعد دوبارہ ہم بستری کے لیے نہ لوٹے جب تک کفارہ ادا نہ کرے۔ والعود الذي يجب به الكفارة هو ان يعزم على وطئها، یعنی اس نے جو قرآن مجید میں ہے کہ اگر ثم يعودون، پھر اگر یہ لوٹنا چاہیں تو لوٹنے سے کیا مراد ہے کہ جب ایک دفعہ بیوی کو تشبیہ دے دی محارم کے ساتھ، اس کے بعد اگر دوبارہ اس کو اپنا بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ حکم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لوٹنا ہے جس کی وجہ سے کفارہ پھر اس پر لازم ہوگا کہ اچھا اگر دوبارہ بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہو پھر کفارہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ والا لوٹنا وہ یہ ہے کہ یعزم علی وطئها، اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ عورت ابھی تک حلال نہیں ہے کیونکہ تشبیہ دی ہوئی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ وہ والا لوٹنا مراد ہوگا جس میں بستری کرنا مراد ہو۔ وَإِذَا قَالَ، جب کہ ہے انتی علیہ کا بطنی امی، یہاں پہ کچھ الفاظ اور دکھائے جا رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ صرف پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دے محارم کی، بلکہ تشبیہ مشبہ بھی کہ کسی اور جز کے ساتھ، جسم کے کسی اور حصے کے ساتھ جس کی طرف اس کا دیکھنا وہ ناجائز ہوتا ہے، محارم کے اس حصے کے ساتھ کی طرف دیکھنا ناجائز ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تشبیہ دے دینا تو پھر بھی یہ زہار ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ صرف ماں نہیں بلکہ پھوپھی، خالہ، سب تعمیم ہے مشبہ میں، کسی ایک جس کے ساتھ نکاح اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کے کسی حصے کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اس میں تشبیہ دینے سے بھی زہار ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بطنی امی او کا فخذیہا، ران، پیٹ، او کا فرجہا یا شرمگاہ، ان سب کے ساتھ تشبیہ دے دی یا کسی ایک کے ساتھ تشبیہ دے دی، فہو مظاہر۔ یہ تمیم ایک اور تعمیم آپ کے سامنے آئی تھی کہ تشبیہ دینی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف پیٹھ کے ساتھ دے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ دے سکتا ہے کسی اور جسم کے حصے کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تشبیہ میں مزید پھر عموم ہے، وَكَذَلِكَ إِن شَبَّهَهَا بِمَن لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظْرُ إِلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْبِيدِ مِن مَحَارِمِهِ، کہتے ہیں کہ ان تمام اعضاء کی طرف کے ساتھ بھی تشبیہ اگر وہ دے دے اپنی محارم میں سے کہ جن کی طرف دیکھنا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی سبیل التعبید، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ان اعضاء کی طرف دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو ان میں سے کسی ایک جز کے ساتھ بھی مثلا سینے کے ساتھ تشبیہ دے دی یا ران کے ساتھ تشبیہ دے دی تو یہ ناجائز ہے، یعنی زہار اس سے بہرحال منعقد ہو جائے گا۔ اور صرف ماں نہیں بلکہ ان تمام محرمات، بیمن لا یحل، ان تمام عورتوں جن کی طرف یعنی جن کے ان خاص اعضاء کی طرف دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، مثل اختی ہی، جیسے اس کی بہن ہے، او عمتی ہی، یا اس کی پھوپھی ہے، او امی ہی من الرضاع، یا رضائی ماں ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ وکذالک ان قال، اور اسی طریقے سے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رأسکی علیہ کظہر امی، آپ کا سر میرے لیے وہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، او فرجو کی، آپ کی شرمگاہ، او وجہ کی، آپ کا چہرہ، او رقبتو کی، او نصفو کی، او ثلثو کی، یہ وہ والی مثالیں ہیں کہ جس میں یعنی جز جسم کے کسی ایسے جز کو بول کر کل مراد لیا جا سکتا ہو، لہذا سر کو بول کر فرج، چہرہ، رقبہ، نصف، ثلث، ان کو بول کر کل مراد لیا جا سکتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ سے بھی زہار ہو جائے گا۔ اگرچہ سر کی طرف دیکھنا تو جائز ہے لیکن چہرے کی طرف بھی دیکھنا جائز ہے، لیکن یہاں پہ اس اینگل سے آپ دیکھیں کہ ان کے جز کو بول کر کل مراد لیا جا سکتا ہے، گویا کہ کل جو محرم ہے، محرم کا کل حصہ جسم کا، اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وَإِن قَالَ، اگر کہتے ہیں انتی علیہ مثل امی، آپ میرے لیے میری ماں کی مثل ہیں، تو مثل امی کے اندر بھی تشبیہ کا لفظ تو ہے، عنصر ہے، لیکن اس میں مثل امی میں کچھ اور احتمالات بھی ہیں، گویا کہ یہ زہار کے اندر یہ ایک کنایہ لفظ ہے، تو اس میں ظاہر نیت کا پوچھا جائے گا کہ مثل امی سے مراد کیا وہ یہ لیتا ہے کہ عزت و تکریم اس طرح کی میں کرتا ہوں جس طرح اپنی ماں کی کرتا ہوں،
یرجع الی نیتہ، نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فإن قال اردت به الکرامہ، تو میں نے تو اس سے کرامت مراد لی تھی، یعنی عزت اس کی مراد لی تھی کہ آپ کی عزت میرے لیے اتنی ہے۔ تو فہو کما قال، کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا احتمال بھی رکھتا ہے لفظ، لہٰذا جس طرح وہ کہتا ہے اسی کی بات کو مانا جائے گا۔ وإن قال، اگر وہ کہتا ہے کہ اردت الظہار، میں نے تو اس سے ظہار مراد لیا ہے، میری نیت اس سے ظہار کی تھی، تو فہو ظہار، پھر ظہار بھی ہوگا کیونکہ تشبیہ، حرف تشبیہ بھی موجود ہے۔ وإن قال، اگر کہتا ہے اردت الطلاق، میں نے تو اس سے طلاق مراد لی تھی، تو کہتے ہیں فہو طلاق بائن، تو اس سے طلاق بائن واقع، چونکہ یہ کنایہ لفظ ہے نا، مثل امی ماں کے ساتھ تشبیہ نہیں، کنایہ لفظ ہے، لہذا کنایہ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ وإن لم تکن لہ نیت، اگر اس کی کوئی بھی نیت ان الفاظ سے نہیں ہے، تو فلیس بشیء، تو کچھ چیز بھی ان سے لازم نہیں ہوگی۔ ولا یکون الظہار الا من زوجتہ، اگلا مسئلہ یہ ذکر کر دیا کہ زہار اگر کرنا بھی ہے تو اپنی بیوی سے کر سکتا ہے، کسی اجنبی عورت سے بھی نہیں کر سکتا اور باندی سے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ باندی نکاح میں نہیں ہوتی، تو یہ جو زہار ہے اس کا تعلق منکوحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں اگر باندی کے ساتھ بھی نکاح کیا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ منکوحہ کے ساتھ ہے، والذین یظاہرون من نسائہم، تو اس سے مراد منکوحہ ہے۔ فإن ظاہر من امتہ، اگر اپنی باندی سے زہار کرتا ہے تو لم یکن مظاہرا، تو اس کو زہار نہیں کہا جائے گا۔ آگے مسئلہ ذکر کریں گے کہ ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کو اگر ایک ہی جملے میں ان کے ساتھ زہار کر رہا ہے تو وہ زہار سب کے ساتھ ہو جائے گا۔ جب کفارہ ادا کرے گا تو ہر بیوی کی طرف سے الگ کفارہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو اپنے اوپر حرام کیا نا، تو جتنی عورتیں ہوں گی تو اسی اعتبار سے ان کو حلال کرنے کے لیے اتنے کفارے ہوں گے۔ الہ کا مسئلہ نہیں، کیونکہ الہ میں تو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی تھی تو اس کی حرمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے تو لہٰذا کفارہ بھی ایک ہوگا۔ جبکہ یہاں زہار میں عورتوں کی کو اپنے اوپر حرام کیا، تو لہٰذا جتنی عورتیں اتنا کفارہ۔ ومن قال لنسائہ، اگر کسی نے اپنی بیویوں کو کہا انتن علیہ کظہر امی، تم ساری کی ساری میرے اوپر اس طرح ہو جیسی میری ماں کی پیٹھ، کانا مظاہرا من جماعتہن، وہ زہار کرنے والا شمار ہوگا ان ساری کی ساری سے۔ وعلیہ لکل واحد، اور اگر ان کو دوبارہ بیوی بنانا چاہتا ہے تو کل واحد، یعنی ہر ایک بیوی کی طرف سے اس کے اوپر کفارہ دینا لازم ہوگا۔ منہن کفارۃن، کفارہ لازم ہوگا۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی ہے کہ زہار کا حکم کیا ہے اور اس کی مختلف صورتیں۔ اب یہاں سے آگے بیان کریں گے کہ کفارہ زہار ہے کیا، کتنی مقدار ہے۔ تو دیکھیں وکفارۃ الظہار، سب سے پہلے عتق و رقبہ، جیسے آیت میں سب سے پہلے نا فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، فإن لم یجد، اگر وہ نہ مل رہا ہو، فصیام شہرین متتابعین، کیونکہ کبھی نہیں مل سکتا کیونکہ زمانہ غلاموں کا نہیں ہے، تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے۔ لگاتار کا مطلب یہ کہ اس میں رمضان درمیان میں نہ ہو اور اس میں عید الاضحیٰ کے 3-4 دن جو اس میں ہوتے ہیں ایام تشریق وہ نہ ہوں، تو عید الفطر کا دن نہ ہو، چونکہ ان میں تو روزہ رکھنا درست نہیں ہے، لہٰذا یہ اگر دن آئیں گے تو پھر اس نے لگاتار اس کا تو وہ درمیان میں تسلسل ختم ہو جائے گا، لہٰذا 2 مہینے لگاتار روزے جو 60 دن روزے ہیں وہ پھر درمیان میں نہیں رہیں گے، تو اس لیے 60 دن روزے اسی ترتیب سے رکھے کہ درمیان میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ درمیان میں روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے گا، بیماری کی وجہ سے ٹوٹ گیا روزہ یا کسی اور وجہ سے، تو پھر دوبارہ نئے سرے سے اس نے روزے شروع کرنے۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت زہار، یعنی عورت اگر کفارہ ہے، زہار تو نہیں لیکن عورت کی اور کفارے کے روزے رکھتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر وہ لگاتار رکھتی ہے تو درمیان میں اس کو حیض یا نفاس ہو گیا تو اس کے حیض یا نفاس کی مدت کے جو روزے ہیں وہ دن آنے کی وجہ سے چونکہ روزے تو نہیں رکھ سکتی، لیکن اس تسلسل کے ختم ہونے سے وہ نئے سرے سے نہیں شروع کرے گی، بلکہ حیض اور نفاس ختم ہونے کے فوراً بعد وہیں سے آگے شروع کر دے گی، چونکہ اس کے لیے یہ ایک عذر ہے۔ فمن لم یستطع، اگر کوئی روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے، کہتے ہیں کہ فاطعام 60 مسکینا، وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا اس کی بقدر صدقہ فطر کی بقدر 60 مسکینوں کو وہ دے دے۔ کل ذالک قبل المسیس، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ عورت کو چھونے سے پہلے یہ کفارہ دینا ہے، کیونکہ عورت تو حرام ہے، یہ حلال اس وقت ہوگی جب کفارہ ادا مکمل طور پر ہو جائے گا۔ تو اگر آدھا کفارہ ادا ہوا ہے یا ابھی تک ادا ہی نہیں ہوا تو عورت تو ابھی تک حرام ہے، اس لیے
یہ کفارہ ہی اس عورت کو حلال کرے گا، تو وہ پہلے عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پہلے ہونا چاہیے۔ وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ عِتْقُ الرَّقَبَةِ الْمُسْلِمَةِ، کہتے ہیں کہ اگر غلام مل گیا تو کون سا غلام ہونا چاہیے، کافر ہو یا مسلمان ہو؟ کہتے ہیں کہ بے شک کافر ہو یا مسلمان ہو، لیکن یہ کہ مطلقاً ہے تو مطلقاً ہی ہم اس کو لازم کریں گے، جو بھی ملے اس کو آپ آزاد کر سکتے ہیں۔ والذکر والانثی، اور اسی طریقے سے مذکر ہو یا مونس ہو، اس کی قید بھی نہیں ہے۔ والصغیر والکبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی قید بھی چونکہ قرآن میں نہیں ہے لہٰذا وہ بھی ٹھیک ہے۔ ولا یجزئ العمیا، لیکن یہ کہ یاد رکھیں اصول کہ ایسا غلام ہونا چاہیے کہ جس کے جسم میں کوئی ایسا عضو بالکل مفلوج یا کٹا ہوا نہ ہو کہ جس سے اس عضو کا مکمل طور پر جو انتفاع ہے، نفع حاصل کرنا ہے، وہ ختم ہو جائے، اس طرح کا نہ ہو، چونکہ پھر تو یہ کامل نہیں ہوا نا، چونکہ مطلق غلام ہے تو وہ کامل کی طرف جائے گا، تو جس کے تمام اعضاء صحیح سالم ہوں۔ اگر ایک اعضاء کٹا ہوا ہو تو مطلب دو اعضاء والی، جیسے کہ دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، تو ان میں سے اگر ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہاتھ باقی ہے، مکمل منفعت زائل نہیں ہوئی۔ ایک پاؤں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں یا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں یا بالکل آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، یا دونوں کانوں سے وہ سن نہیں پا رہا، بالکل سن نہیں پا رہا، تو یہ چونکہ اس کی منفعت پورے عضو کی ظاہر ہو چکی ہے تو یہ پھر کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ولا یجزئ العمیا، ایسی رقبہ، ایسی باندی یا غلام جو بالکل اندھا ہو وہ کافی نہیں ہوگا۔ ولا مقطوعۃ الیدین، دونوں ہاتھوں کا کٹا ہو، ایک ہاتھ کا ہو تو پھر وہ چل جائے گا۔ والرجلین، یا اسی طریقے سے دونوں پاؤں کا کٹا ہوا ہو پھر بھی کافی نہیں ہوگا۔ ویجوز الاصم، بہرا، یہ کافی ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی بہرا وہ والا ہے جس کو چیخنے کی آواز کم از کم آتی ہو، اگر چیخ کر بولیں تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہو۔ والمقطوع احدی الیدین و احدی الرجلین من خلاف، کہتے ہیں کہ اگر دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ یا دایاں پاؤں، یہ من خلاف کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے اگر کٹے ہوئے ہوں تو اس کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ ولا یجوز مقطوع ابہامی الیدین، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہیں تو اس کو آپ آزاد نہیں کر سکتے، کیونکہ انگوٹھا جو ہوتا ہے وہ ہاتھ، پوری انگلیاں اسی کے ساتھ ہی کام کرتی ہیں، وہ نہ ہو تو باقی انگلیاں بھی بیکار ہوتی ہیں، لہٰذا گویا کہ دونوں انگوٹھوں کا کٹنا ایسا ہے کہ گویا کہ دونوں ہاتھوں کا کٹنا ہے۔ ولا یجوز المجنون الذی لا یعقل، ایسا پاگل ہے کہ جو بالکل اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہی وہ اس کا عقل جو ہے وہ معوف رہتی ہے، تو اس کو بھی آزاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئے جی کچھ غلاموں کی اندر کے، اگر اس کی منفعتیں وہ مکمل طور پر باقی ہیں اس کے، تو پھر تو اس کو آزاد کر سکتے ہیں، ورنہ وہ ناقص ہے، ناقص غلام کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سبق کو ادھر ہی سٹاپ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم جو ہے وہ کتاب الظہار کو مکمل کر لیں گے۔ تو آج کے سوالات نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، ظہار کا مفہوم بیان کریں۔ نمبر 2، ظہار کا کفارہ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بالترتیب لکھیں۔ یہ 2 سوال ہیں، ان کو آپ کمنٹ باکس کے اندر لکھیں گے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور پتہ چلے کہ آپ ہمارے سبق کے اندر دلچسپی لیتے ہیں اور خوب توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔